بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت کا ارشاد باری تعالیٰ ہے، فرمایا میں تمہیں ضرور آزماؤں گا کسی بھی شے کے خوف سے، بھوک سے، ونقص من الاموال والانفس والثمرات، اور مال و جان کے اور پھلوں کے نقصان سے آزماؤں گا۔ پھر فرمایا وبشر الصابرین، بشارت ہے صابرین کے لیے، یعنی اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے صبر کرنے والوں کی خوبیوں کو بیان کیا اور انہیں بتایا کہ میں آزماؤں گا ان چیزوں کے خوف سے۔ پھر اس کے بعد صابرین کی ایک اور خوبی کو بیان کیا کہ اذا اصابتہم مصیبہ، جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کی طرف سے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ تو صابرین کی خوبی کو بیان کیا گیا کہ جب انہیں کوئی دکھ پہنچتا ہے، کوئی تکلیف ہوتی ہے، کوئی ان کا نقصان ہوتا ہے، مال کا، کاروبار کا، کسی بھی چیز کا، تو انہیں کوئی مصیبت پہنچنے پر، دکھ پہنچنے پر، مال کے چوری ہونے پر، کسی بھی طرح کا کوئی دکھ ہو، تکلیف ہو، رنج و الم ہو، تو اس پر وہ صبر کرتے ہیں اور کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کی طرف سے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ عزیزان ذی وقار، یہ چھوٹے سے الفاظ ہیں، یہ مختصر سی دعا ہے، چھوٹی سی دعا ہے، چند کلمات ہیں، دکھنے میں تو چھوٹے سے ہیں، تھوڑے سے ہیں، پر ان کی بے شمار برکات ہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث پاک ہے، ام سلمہ بیان کرتی ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، کب؟ جب میرے شوہر کا انتقال ہوا، جب میرے شوہر کی ڈیتھ ہوئی تو آقا علیہ السلام گھر پر تشریف لائے اور ام سلمہ فرماتی ہیں آقا علیہ السلام نے آ کر میرے شوہر کی آنکھوں کو بند کیا، پھر فرمایا جس شخص کو کوئی صدمہ پہنچے، کسی کا نقصان ہو، کوئی اس پر مصیبت پہنچے، کوئی اسے صدمہ پہنچے، کوئی اسے دکھ پہنچے، تو وہ کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ اور پھر وہ یہ کہے، یہ دعا پڑھے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، انا للہ و انا الیہ راجعون کے بعد وہ یہ دعا پڑھے کہ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ مجھے اس مصیبت پر اجر عطا کر اور اس کا بہتر نعم البدل عطا کر۔ وہ فرماتی ہیں میں اپنے شوہر کی ڈیتھ کے بعد میں اس دعا کو پڑھتی رہی، پھر میرے ذہن میں ایک سوال نے جنم لیا کہ میرے شوہر سے بہتر میرے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ میرے شوہر تو جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں، وہ پہلے ہجرت کرنے والوں میں ہیں، تو ان کے برابر کیا ہو سکتی ہے؟ وہ فرماتی ہیں میں پڑھتی بھی رہی، آقا علیہ السلام کی بتائی ہوئی دعا پڑھتی بھی رہی۔ جب میں نے عدت کے ایام کمپلیٹ کر لیے تو مجھے آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے پیغام نکاح ملا، تو میں پھر سمجھ گئی کہ آقا علیہ السلام تو میرے شوہر سے بڑھ کر ہیں، آقا علیہ السلام تو میرے شوہر سے بہتر ہیں۔ پھر وہ فرماتی ہیں کہ مجھے آقا علیہ السلام کی
بتائی ہوئی دعا کی بات سمجھ آ گئی کہ میں وہ پڑھتی رہی، ان کلمات کے صدقے سے، ان کی برکت سے اللہ رب العزت نے میرے شوہر سے بھی بہتر مجھے شوہر عطا کر دیا، یعنی آقا علیہ السلام کی ذات نصیب ہو گئی، ان کی طرف سے مجھے پیغام نکاح ملا۔ تو عزیزان ذی وقار، پھر جب کوئی بندہ چاہے کوئی نقصان ہو جائے یا کوئی چوری ہو جائے، کوئی چیز گم ہو جائے، کوئی بھی تکلیف پہنچے، اینی تھنگ، کوئی بھی تکلیف پہنچے، کوئی بھی نقصان ہو، کسی طرح کا بھی نقصان ہو، اس پر وہ انا للہ و انا الیہ راجعون یہ دعا پڑھے، اس کے بعد یہ پڑھے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ مجھے اس مصیبت پر اجر عطا کر اور اس کا بہتر نعم البدل عطا کر۔ پھر اس کو بہتر نعم البدل اللہ کی طرف سے عطا کر دیا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد فرمایا جو لوگ مصیبتوں پر، تکلیفوں پر، مصائب و آلام پر صبر کرتے ہیں اور اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، اپنے رب سے تعلق جوڑے رکھتے ہیں، اپنے رب سے تعلق جوڑے رکھتے ہیں، پھر اس کے بعد فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پر ان کے رب کی طرف سے صلوات ہیں، عنایتیں ہیں، رحمتیں ہیں، واولئک هم المہتدون، یہی وہ لوگ ہیں ہدایت یافتہ ہیں۔ تو آخر میں دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں تکلیف و مصائب و آلام میں صبر کرنے اور اسے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔